آج ہم سورہ الاعراف کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ ناظرین، سورہ الاعراف مکی سورت ہے، اس میں 206 آیات ہیں۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون رسالت اور آخرت ہے۔ اس سورہ کی ابتدا جو ہے وہ قرآن مجید کے مطالعے سے شروع ہوتی ہے کہ اس قرآن مجید کو پڑھو، سمجھو اور سمجھاؤ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سورت کی انتہا بھی اسی موضوع پہ ہوتی ہے کہ اس قرآن مجید کو غور سے سنو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن مجید تم پہ پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، خاموشی کے ساتھ اس کی آیات میں تدبر کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس آیت میں انبیاء کے قصے ہیں، آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بھی ہے، ان کی نبوت کا ذکر بھی ہے۔ اور چونکہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جو کہ قریب سورہ انعام کے نزول کا زمانہ ہے، یعنی جبکہ تبلیغ کرتے کرتے، دین کی دعوت دیتے دیتے آخری اتمام حجت ہو گئی اور ہجرت کی تیاریاں ہونے لگیں اور مکہ کے لوگوں نے دین کو قبول کرنے سے فی الواقع ان کی اکثریت نے انکار کیا۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اتمام حجت بھی کی گئی اور آخر میں چل کے اس میں اہل کتاب سے بھی خطاب ہے اور پھر اس کے بعد پوری انسانیت سے بھی خطاب ہے۔ یعنی پتہ چلتا ہے اس صورت سے کہ اب مکہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے اور ہجرت کا دور آنے والا ہے، اور یہ دعوت جو ہے اہل مکہ سے نکل کے اب پوری دنیا تک پھیلنے والی ہے۔ ابتدا یوں ہوتی ہے، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کر دی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج من، آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، لتنذر بہ، کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، وذکرا، اور یہ نصیحت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے جو تم پہ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی پیروی نہ کرو، ان کو اختیار اپنا رب نہ بناؤ، قلیلا ما تذکرون، کم لوگ ہیں تم میں جو نصیحت اختیار کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کو اختیار کریں۔ فرمایا کہ یہ کتاب نازل کر دی گئی ہے، اب اس کتاب پہ غور و فکر کرو، اس کو غور سے سنو، اس کے مفہوم کو جانو۔ ناظرین، قرآن مجید میں اس موضوع پہ بار بار عجیب انداز میں تنبیہ کی گئی۔ ایک جگہ یوں ارشاد ہوا، ومن اعرض عن ذکری، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا، فإن له معیشتا ضنکا، اس کا جینا تنگی کا جینا ہوگا، ونحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال، وہ یوں کہے گا، رب لم حشرتنی اعمی، میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، قد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھی۔ قال، اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں گے، کذالک اتتک آیاتنا، بات یہ ہے کہ تجھ تک ہماری آیات پہنچ چکی تھی، فنسیتہا، تو نے ان کو بھلائے رکھا، وکذالک اليوم تنسا، آج اسی طرح سے تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید سے دل میں تنگی نہ ہونے پائے۔ حرض کہتے ہیں جنگل میں ایسی جھاڑیوں کو
کہ جن کی وجہ سے راستہ بند ہو جائے اور آگے چلتے چلتے انسان کے جی چاہے کہ یار اب تو لوٹ آؤ، راستہ ہی بند ہے، تنگی. فرمایا کہ قرآن کے معاملے میں دل کی یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے. اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے سلسلے میں یہ اللہ کا پیغام ہے، اس کو وصول کرو، اس کو قبول کرو، اس کو جانو اور مانو اور آگے پھیلاؤ. میں اس سلسلے میں جناب پروفیسر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ بھی کچھ ارشاد فرمائیں. جناب ڈاکٹر صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ اس سورت کے مضامین میں بنیادی اہمیت آخرت اور نبوت کو ہے، اور قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ وہ جب ان سورتوں میں مضامین کو متعارف کراتا ہے تو ایسا اسلوب اختیار کرتا ہے کہ اگر اسے ابتدا سے پڑھیں تو ان مضامین کا شعور حاصل ہوتا ہے، اگر اس سورت کو درمیان سے پڑھیں تو ان مضامین کا فہم حاصل ہوتا ہے، اور اگر اس سورت کو اس کے آخر میں پڑھیں تو انسان کے ذہن اور انسان کے دل کے اندر ان مضامین کا شعور اور ادراک اترتا چلا جاتا ہے. آپ نے پہلی آیت کی طرف توجہ دلائی، اور فی الحقیقت یہ آیت مقدمہ ہے ان مضامین کا اور ان مفاہیم کا جو اس صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعوت دیتے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے، ایک ایسے مرحلے پہ تھے جہاں انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ کوئی مشکل بات ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتی، یا یہ کوئی ایسی بات ہے جس کی کوئی تاثیر نہیں ہے. میں انہیں بار بار ڈراتا ہوں، میں انہیں بار بار توجہ دلاتا ہوں، میں انہیں بار بار پکارتا ہوں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہلی آیت میں یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ نہیں، آپ کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے. اس کتاب کی نیچر یہ ہے، اس کتاب کی حقیقت یہ ہے کہ یہ نصیحت ہے. اگر کوئی اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، نہ اس کتاب کا قصور ہے، نہ آپ کے عمل کا، اور نہ آپ کی جد و جہد کا، نہ آپ کے طریقے بیان کا، اور نہ آپ کے دعوت کے اسلوب کا قصور ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یکسو ہو کر اس کتاب کو اخذ کرنا ہے اور اس کتاب کو پہنچانا ہے. رہی ان لوگوں کی بات تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ اسی طریق پہ چل رہے ہیں جس طریق پر ان سے پہلی بستیوں کے لوگ، ان سے پہلی قوموں کے لوگ چلے ہیں. چنانچہ اگلی آیت پہ اگر ڈاکٹر صاحب آپ غور فرمائیں تو اس مفہوم کو اس آیت کے ساتھ اس طرح مربوط کر دیا کہ آگے جب انسان چلتا ہے سورت کے مزید مطالعے کے لیے تو آدمی کو شرح صدر حاصل ہوتی ہے. ارشاد باری ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتٌ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. سبحان. اور یہ وہ مضمون ہے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، اور یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے، اور یہ اس انذار کا حصہ ہے، یہ اس نصیحت کا حصہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مہیا کی گئی. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا شعور دیا گیا کہ اگر کوئی قوم اور کوئی بستی اس نصیحت کو حاصل نہیں کرتی ہے تو انجام اس کا اللہ کی گرفت ہوتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ایک جگہ پر فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. لوگوں کے جو رویے ہوتے ہیں، لوگوں کا جو رد عمل ہوتا ہے دعوت پہ،
لوگوں کی جو رسپانس ہوتی ہے نبی رسول دائی کی دعوت پر، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہوتا ہے، اس کی نظر ہوتی ہے اس پر، اور ان رویوں کے جو منطقی نتائج ہوتے ہیں وہ نکل کر رہتے ہیں، اور وہ منطقی نتیجہ انذار سے، نصیحت سے، تبشیر سے، انکار اور روگردانی کا نتیجہ ہلاکت کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ہلاکت پہلے لوگوں کو پر بھی مسلط ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مکے والے جو آج آپ سے روگردانی اور بے رخی کر رہے ہیں، یہ اسی انجام کی طرف آہستہ آہستہ چل رہے ہیں جن انجام کی طرف پہلی بستیاں چلی تھیں اور پہلی قومیں چلی تھیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ لوگ بڑے کوتاہ اندیش ہوتے ہیں، جس وقت انہیں دعوت دی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی کم نظری اور کم سوادی کی وجہ سے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جب اس منطقی انجام کو پہنچتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، اگر ہم یہ طریقہ کار اختیار کرتے تو ہم اس نتیجے پہ نہ پہنچتے، اور اگر ہم یہ رویہ اختیار کرتے تو ہمارا انجام یہ نہ ہوتا۔ اگلی آیت کے اس ٹکڑے میں یہ بات بھی بیان کر دی کہ اب تو آپ کی بات کو نہیں مان رہے اور آپ اس کی وجہ سے دل گرفتہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب یہ پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا، براہ راست اس موضوع کی طرف قرآن ہماری توجہ دلاتا ہے، اور وہ موضوع ہے رسالت کا موضوع، کہ ہم نے انبیاء اور رسل بھیجے، اور یہ ہماری سنت ہے، ہمارا طریق ہے کہ ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنی گرفت میں نہیں لیتے ہیں جب تک کہ ان پر ہم اتمام حجت نہیں کر دیتے۔ کہنے والے آتے ہیں، وہ پکارتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ فریاد کرتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں، وہ انہیں ڈراتے ہیں، وہ انہیں خوشخبری دیتے ہیں، وہ انہیں اللہ کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، وہ ان کی گناہوں کے خطرناک انجام سے انہیں ڈراتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ باز نہیں آتے ہیں تو ان کا انجام وہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک سلسلہ ہے انبیاء کا اور رسل کا جو آگے چل کر اس صورت میں آنے والا ہے۔ اور فوری طور پر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں اس مضمون کی طرف اشارہ کر دیا جو پھر آپ کے بقول اس صورت کا مرکزی مضمون ہے، اور وہ آخرت ہے کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، اس کا ایک نقشہ کھینچا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوگا، اور اس میں سے ایک ایک کا وزن ہوگا، اور اس وزن کی بنیاد پر ہمارے معاملات اور ہمارے حالات طے ہو جائیں گے کہ اگر ہم اچھا وزن رکھتے ہیں، نیکی کا وزن رکھتے ہیں تو کچھ اور ملے گا، اور اگر ہم بدی کا وزن رکھتے ہیں تو کچھ اور ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلا رکوع ہے، اس پہلے رکوع میں وہ تمام بنیادی باتیں کہہ دی گئی ہیں جو آگے چل کر اس صورت میں کہی جانے والی ہیں۔ جناب اس کے بعد موضوع آتا ہے بہت دلچسپ، اور وہ ہے قصہ آدم و ابلیس۔ یہ قصہ جس میں کہ حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، یہ قیام بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان سے کہ جب میں نے تجھ سے کہا کہ سجدہ کرو، حکم دیا میں نے سجدے کا، تو کس چیز نے تمہیں اس سے روکا؟ قال، اس نے جواب دیا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ ایک خاص ذہنیت ہے جو کہ یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ حکم تو دیا اللہ تعالیٰ نے، او ظالم تم حکم دینے والے کو نہیں دیکھتے ہو کہ وہ کون ہے، اور تم نیچے دیکھ رہے ہو کہ کس کو سجدہ کرنا ہے، اور پھر ذہنیت یہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ایک ذہنیت ہے کبر کی، استکبار کی، جس میں انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔
یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں آوازیں کستا ہے، دوسروں کو القاب دیتا ہے، معاشرے میں شر پھیلاتا ہے۔ یہ ایک خاص شیطانی ذہن ہے جو کہ ان 3 لفظوں میں بول رہا ہے، انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فاہبط منہا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ تم یہاں کھڑے ہو کے تکبر کرو، فخرج، نکل جاؤ، انک من الصاغرین، تم چھوٹوں میں سے ہو، ذلیلوں میں سے ہو۔ قال، تو اس نے شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اس دن تک مجھے مہلت دیجئے جب تک کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے مہلت ہے۔ قال، اس نے کہا فبما اغویتنی، تو نے جس طرح سے مجھے گمراہ کر دیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے صراط مستقیم کے درمیان آ کے بیٹھ جاؤں گا اور انہیں تیرے سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے میں ان کی طرف آؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور میں سے اکثر لوگوں کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا اخرج منہا مذءوم مدحورا، یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کے تم دفع ہو جاؤ۔ لمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ناظرین، یہاں ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان نے ایک دعا مانگی، اور وہ یہ کہ مجھے الی یوم یبعثون، اس دن تک جب تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائے، مجھے تو مہلت عطا کر دے کہ جو چاہوں کرتا پھروں، لوگوں کو بہکاتا پھروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کی یہ دعا، یہ التجا قبول فرما لی اور فرمایا انک من المنظرین، یا تجھے مہلت ہے۔ یہاں سے ایک بات ہمیں یوں بھی کہی گئی کہ دعا شیطان کی بھی قبول ہو سکتی ہے، التجا اس کی بھی قبول ہو سکتی ہے۔ تو ہر وہ شخص جس کا کہو قبول ہو جائے وہ مقربین میں سے نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر یوں کہا کہ تجھے مہلت تو ہے، لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پہ تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں کچھ آپ ارشاد فرمانا چاہیں تو 1-2 منٹ میں ارشاد فرما لیں۔ میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو آپ کی بات جو آپ نے ابتدا میں کی رسالت کے حوالے سے، قصہ آدم یا واقع آدم دراصل اس رسالت کی بنیاد ہے، پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی بات شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات کہی اور مربوط کیا اس کو، اور وہ یہ ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ تخلیق آدم کے 2 مقاصد تھے، ایک زمین پر انسانوں کو، انسانیت کو مستحکم کرنا، اور دوسرا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی نسل کو یہ احساس دلانا کہ تمہارا تعلق تمہارے رب کے ساتھ ہے۔ اور آگے تفصیلات جو اس میں بیان کی گئی ہیں وہ یقیناً ایسی ہیں کہ جو ایک ایک پہلو اس کا واضح کرتی ہیں اور بیان کرتی ہیں۔ اگر تفصیلات میں مزید جائیں گے تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم کریں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔